بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس 100 سوالات پر مشتمل ایک ٹیسٹ موجود ہے۔ یقیناً آپ کو اس ٹیسٹ میں کچھ نئے سوالات بھی ملیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارا پہلا سوال جو ہے وہ ہے سیاہ و سفید ہونا۔ محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے مختار کل ہونا۔ اگلا سوال ہے اڑان کھائی بتانا۔ محاورے کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے دھوکہ دینا۔ اگلا سوال ہے مٹھی گرم کرنا۔ محاورے کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم ہے رشوت دینا۔ اگلا سوال ہے ارباب حجت کی ترکیب اردو میں کن معنوں میں مستعمل ہے؟ ارباب حجت سے مراد ہے منطقی لوگ۔ بنت البحر کی ترکیب سے کیا مراد ہے؟ بنت البحر سے مراد ہے جل پری۔ رخت ہستی کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ رخت ہستی کی ترکیب کا مفہوم ہے سمجھ بوجھ۔ اگلا سوال ہے تاج پر مونج کا بخیہ ضرب المثل ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے بے جوڑ بات۔ اگلا سوال ہے آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ عام ضرب المثل ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے دوہرا فائدہ ہونا۔ اگلا سوال ہے چور کی داڑھی میں تنکا ضرب المثل ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے عیب خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا ضرب المثل ہے، اس سے مراد ہے ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس جانا۔ فیض احمد فیض کا آخری شعری مجموعہ کون سا ہے؟ فیض احمد فیض کا آخری مجموعہ جو ہے غبار ایام ہے۔ اگلا سوال ہے ظفر اقبال کے شعری مجموعہ عیب و ہنر کا دیباچہ کس معروف ادیب نے لکھا؟ اس کا دیباچہ لکھا تھا انتظار حسین نے۔ اگلا سوال ہے مستنصر حسین تارڑ کی تصنیف قربت مرگ میں محبت صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ صنف کے اعتبار سے ناول ہے۔ اگلا سوال ہے شاعر رومان کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ شاعر رومان اختر شیرانی کو کہا جاتا ہے۔ یاس یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے؟ یاس یگانہ چنگیزی کا اصل نام مرزا واجد حسین ہے۔ علامہ اقبال نے پیام مشرق کس شاعر کے دیوان کے جواب میں لکھی تھی؟ علامہ اقبال نے یہ گوئٹے کے جواب میں لکھی تھی، دیوان گوئٹے کے جواب میں لکھی تھی پیام مشرق۔ اردو شاعری میں مرثیہ گوئی کے حوالے سے کس کا نام زیادہ معروف ہے؟ تو زیادہ معروف نام ہے میر انیس کا۔ اس کے علاوہ میر دبیر کا بھی بہت بڑا نام ہے، لیکن زیادہ معروف کی بات ہوئی ہے یہاں پہ تو میر انیس ہوگا۔ خوشی محمد ناظر کی مشہور نظم جوگی کس حیت میں ہے؟ جوگی کی حیت ہے ترکیب بند۔ چوبولا شاعری کی صنف ہے، اس میں 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کا ترجمان جریدہ جو تھا وہ تھا سویرا۔ آگے ہے بے کلی سے کچھ دل کو سروکار نہ ہو، تیری نرگس بھی ایسی کبھی بیمار نہ ہو۔ اس شعر میں علم بیاں کی کون سی قسم ہے؟ اس میں بیان کی گئی ہے استعارہ۔ اگلا سوال ہے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اس میں علم بیان کی جو صورت ہے وہ تشبیہ ہے۔ آگے ہے اگتے تھے دست و بلبل و داماں گل بہم، صحن چمن نمونہ یوم الحساب تھا۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس میں استعمال ہوئی ہے مرات النظیر۔ اگلا سوال ہے منزل شب سی حرفی اور آثار کے جیسے شعری مجموعوں کے حوالے سے کس کا نام ذہن میں آتا ہے؟ تو اس سے ذہن میں آتا ہے مختار صدیقی۔ منزل شب جو ان کی بہت مشہور و معروف تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے کبیر مہدی کس مشہور ناول کا کردار ہے؟ یہ ہے غلام باغ۔
اردو لغت بورڈ کا موجودہ سربراہ کون ہے؟ اس کے موجودہ سربراہ ہیں عقیل عباس جعفری۔ اقبال کی مشہور نظم طلبہ علی گڑھ کالج کے نام ان کے کس مجموعہ میں شامل ہے؟ یہ شامل ہے بانگ درا کے اندر۔ خواب باقی ہیں کس کی خود نوشت ہے؟ یہ خود نوشت ہے آل احمد سرور کی۔ سر سید کی کتاب جامع جم کا موضوع کیا ہے؟ سر سید کی کتاب جامع جم کا موضوع تاریخ ہے۔ مولانا آزاد شاعری میں کس شاعر کے شاگرد تھے؟ مولانا آزاد ابراہیم ذوق کے شاگرد تھے۔ امروز کس کی مشہور نظم ہے؟ امروز مجید امجد کی نظم ہے۔ نون میم راشد کس قلمی نام سے مضامین لکھتے تھے؟ نون میم راشد وحیدی کے قلمی نام سے لکھا کرتے تھے۔ قصیدہ کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ قصیدہ کی زبان پرشکو ہوتی ہے۔ رضیہ فصیح احمد کے ناول صدیوں کی زنجیر کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے مشرقی پاکستان کا المیہ۔ ابو تراب ابو بکر قواعد کے اعتبار سے کیا ہیں؟ قواعد کے اعتبار سے یہ کنیت ہے۔ مصمت کس زبان کا لفظ ہے؟ مصمت عربی زبان کا لفظ ہے۔ مشکل ہے زبست کلام میرا اے دل، سن سن کر سخن وراں کامل، آسان کرنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل و نہ گویم مشکل۔ ان اشعار سے کون سی صنف شاعری ذہن میں آتی ہے؟ ان اشعار سے رباعی جو ہے ذہن میں آتی ہے۔ شعر میں قافیہ کی تکرار کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ شعر میں قافیہ کی تکرار کو اصطلاح میں ایطاء کہا جاتا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کی وفات کب ہوئی؟ یہ ہوئی تھی 1910 کے اندر۔ کلیات یوسف ظفر کو کس نے مرتب کیا؟ کلیات یوسف ظفر کے مرتب ہیں تصدق حسین راجہ۔ سریر خامہ کس یونیورسٹی کا تحقیقی مجلہ ہے؟ یہ مجلہ ہے سندھ یونیورسٹی کا۔ علامہ اقبال کی مشہور نظم جبریل و ابلیس کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ یہ شامل ہے بال جبریل کے اندر۔ دوسرا آسمان کس کا پی ٹی وی ڈرامہ ہے؟ یہ ڈرامہ ہے مرزا اطہر بیگ کا۔ مستنصر حسین تارڑ کی کتابیں کون سا ادارہ شائع کرتا ہے؟ سنگ میل پبلشر جو ہے مستنصر حسین تارڑ کی کتابوں کو شائع کرتا ہے۔ صبح چین کس کی تصنیف ہے؟ یہ مرزا غالب کی تصنیف ہے۔ اس اسم کو کیا کہا جاتا ہے جو خود تو مصدر سے بنا ہو لیکن آگے اس سے کوئی اسم نہ بن سکے؟ اسے کہیں گے مشتق۔ اس کا مطلب ہے نکلا ہوا۔ غزل کو اردو شاعری کی آبرو کس نے قرار دیا؟ یہ ہے رشید احمد صدیقی کا قول۔ رج کس صنف شاعری کا جز ہے؟ یہ مرثیہ کا جز ہے۔ ماہیہ کتنے مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ ماہیے میں 2 مصرع ہوتے ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق کے پہلے اجلاس کی صدارت کس نے کی تھی؟ حلقہ ارباب ذوق کے پہلے اجلاس کی صدارت حفیظ ہوشیار پوری نے کی تھی۔ قلب و نظر کے سلسلے کس شاعر کے کلیات کا عنوان ہے؟ قلب و نظر کے سلسلے قیوم نظر کی شاعری کا کلیات ہے۔ جلوہ ہے مجھی سے لب دریائے سخن پر، صد رنگ میری موج ہے میں تباہ رواں ہوں۔ یہ شاعرانہ تعلیق مرزا غالب کی ہے۔ انجمن پنجاب کے سیکرٹری کون تھے؟ انجمن پنجاب کے سیکرٹری مولانا آزاد تھے۔ ہم کے ٹھہرے اجنبی فیض احمد فیض کے حوالے سے کس نے کتاب مرتب کی؟ یہ کتاب مرتب کی تھی کشور ناہید نے۔ لمحوں کی راکھ کس کا ناول ہے؟ یہ ناول ہے مرزا ادیب کا۔ اکبر اعظم کس ڈرامہ کا کردار ہے؟ اکبر اعظم انارکلی ڈرامہ کا کردار ہے۔ دنیا کا سب سے انمول رتن کس کا شاہکار
کارنامہ ہے۔ دنیا کا انمول رتن پریم چند کا افسانہ ہے اور یہ پریم چند کا پہلا افسانہ ہے۔ انتظار حسین کی مشہور ناول آگے سمندر ہے کا آغاز کس شاعر کے شعر سے ہوتا ہے؟ یہ فراق گورکھپوری کے شعر سے ہوتا ہے۔ نکات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ یہ میر تقی میر کا تذکرہ ہے۔ اس میں 102 شعراء کا بیان کیا گیا ہے۔ میر انیس کس شاعر کے پوتے تھے؟ میر انیس میر حسن کے پوتے تھے۔ پھر جائے نہ چشم صنم آنکھ کے آگے، سیر چمن نرگس شہلا نہ کریں گے۔ نرگس شہلا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے مست اور مخمور آنکھ۔ علم و بدیع پر مشہور کتاب فکر بلیغ کا مصنف کون ہے؟ اس کے مصنف ہیں علی محمد شاد۔ چھپا ہے شاعری کا مہر تاباں، اس مصرعے سے بے حساب جمل 1327 کا سال برآمد ہوتا ہے۔ یہ کس شاعر کی تاریخ وفات ہے؟ یہ تاریخ وفات ہے جلال لکھنوی کی۔ فسانہ آزاد کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ فسانہ آزاد کی 4 جلدیں ہیں۔ اردو شاعری میں کینٹوں کا تجربہ کس نے کیا؟ یہ کیا تھا سید جعفر طاہر نے۔ اردو کا پہلا کینٹو نگار بھی کہا جاتا ہے۔ اردو کا اسٹیفن لیکا کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے شفیق الرحمان کو۔ سہ شنبہ ہفتے کا کون سا دن ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے منگل، اور چہار شنبہ جو ہے بدھ کو کہتے ہیں۔ روح اقبال کس کی مشہور کتاب ہے؟ روح اقبال یوسف حسین خان کی کتاب ہے۔ نثر کی اس قسم کو کیا کہا جاتا ہے جس میں لکھنے والا مجرد صفات کو مجسم بنا کر پیش کرتا ہے اور ان کی ایسی اشکال تیار کرتا ہے کہ وہ زندہ اور ذی روح دکھائی دیتی ہیں؟ نثر کی جو یہ شکل ہے اس کو تمثیل کہتے ہیں، یعنی مجرد چیزوں کو مشخص بنا کر پیش کرنے کا عمل تمثیل کہلاتا ہے۔ نیرنگ خیال کب شائع ہوئی؟ نیرنگ خیال 1880 میں شائع ہوئی۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ یہ شعر ہے ظفر اقبال کا۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد بے دوا پایا۔ یہ شعر مطلع ہے اور اس میں مزہ اور دوا قافیہ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، اور پایا جو ہے اس میں ردیف ہے۔ زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر۔ علامہ اقبال کا یہ شعر کس کے لیے ہے؟ یہ شعر ہے اپنی والدہ مرحومہ امام بی بی کے لیے۔ خمار گندم کس کی تصنیف ہے؟ یہ تصنیف ہے ابن انشا کی۔ قرۃ العین حیدر، فارغ بخاری اور محمود ہاشمی کے درمیان کا قدر مشترک ہے۔ ان تینوں نے رپور تاز پر کام کیا۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایت خوں چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ یہ شعر ہے مرزا غالب کا۔ کون سا جملہ درست ہے؟ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ درست ہے، آپشن بی۔ بغیر القابات و خطابات کے لکھنے کی کس شاعر کی عام عادت رہی ہے؟ بغیر القابات کے لکھنے کی عادت مرزا غالب کی تھی۔ زبانوں کا تقابلی مطالعہ کب سے شروع ہوا؟ 1784، 1785، 1786 یا 1788؟ اگر آپ کو اس کا کنفرم معلوم ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہندوستان کی سب سے قدیم زبان کون سی ہے؟ یہ ہے سنسکرت، سب سے قدیم زبان ہندوستان کی۔ ذیل کے کس محقق نے ہندوستان اور یورپی زبانوں کی حیران کن مماثلت پیش کی؟ یہ میک ڈونلڈ۔ مستشرق کسے کہتے ہیں؟ مستشرق وہ ہوتا ہے جس کا تعلق یورپ سے ہو اور مشرقی علوم اور تہذیب سے واقفیت رکھتا ہو۔ شولہ طور کے نام سے
किस शायर ने शेरी मजमुआ तख्लीक किया? ये तख्लीक किया था जिगर मुरादाबादी ने। 1945 में पौधे के नाम से उर्दू का पहला रिपोर्टाज किसने लिखा? ये लिखा था कृष्ण चंद्र ने। किस शायर का दीवान उसकी ज़िंदगी में 5 बार शाया हुआ? दीवान गालिब जो है उनकी ज़िंदगी में 5 मरतबा शाया हुआ। पहली मरतबा 1941, फिर 47 में हुआ था, फिर 61 में हुआ था, फिर 62 में और आखिरी दफ़ा 1963 में हुआ, 1863 में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम में किसने कलीदी किरदार अदा किया? ये किया था मार्कोइस वेल्ज़ली ने। आराइश महफिल फोर्ट विलियम कॉलेज के किस मुसन्निफ़ के ज़रिए लिखी गई? ये लिखी थी हैदर बख्श हैदरी ने। रूह गालिब मोहिउद्दीन कादरी ज़ोहर की तसनीफ़ है। आप बताएं रूह गालिब रूह इकबाल किसकी तसनीफ़ है? ये तसनीफ़ है यूसुफ हुसैन ख़ान। रूह गालिब मोहिउद्दीन कादरी ज़ोहर और रूह इकबाल यूसुफ हुसैन ख़ान। ज़िक्र मीर का तज़किरा है, जबकि ज़िक्र इकबाल अब्दुल मजीद सालिक की किताब है। आप बताएं ज़िक्र गालिब किसकी तसनीफ़ है? ये तसनीफ़ है मालिक राम की। गोपी चंद बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये शेर गालिब का है। दुनिया मेरे आगे किस शायर की तसनीफ़ है? दुनिया मेरे आगे जो शायर की तसनीफ़ है वो है निदा फ़ाज़ली, और दुनिया मेरे आगे सफ़रनामा जो है ये जमीलुद्दीन आली का है। इसके अलावा तमाशा मेरे आगे भी जमीलुद्दीन आली का सफ़रनामा है। तफ़हीम इकबाल प्रोफेसर फ़रोग़ अहमद की तसनीफ़ है। तफ़हीम गालिब किसकी तसनीफ़ है? ये है शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की। तफ़हीम गालिब प्रोफेसर फ़रोग़ अहमद और तफ़हीम गालिब शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी। इकबाल नामा शेख अताउल्लाह की तसनीफ़ है। बताएं गालिब नामा और शिबली नामा किसकी तसनीफ़ हैं? ये शेख मोहम्मद इकराम की तसानीफ़ हैं। उर्दू नस्र का फ़नी इर्तिक़ा और उर्दू शायरी का फ़नी इर्तिक़ा, इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी। औलाद किसका शेरी मजमुआ है? ये शेरी मजमुआ है मज़र इमाम। लहू के फूल किस अदीब की तख्लीक है? ये हयातुल्लाह अंसारी की तख्लीक है। पाकिस्तान आर्मी के माहनामा अदबी मुजल्ले का नाम है हिलाल। लुगाते रोज़मर्रा किसकी तसनीफ़ है? ये तसनीफ़ है शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की। तंज़ियोलॉजी किस मुसन्निफ़ की किताब है? ये किताब है प्रोफेसर नईम मसूद की। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।